बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ताहिर मकसूद छीना और मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब republicpolicy.com के प्लेटफार्म से। रिपब्लिक पॉलिसी ने मुख्तलिफ़ औक़ात में सर्वे करवाया पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉपुलरिटी को लेकर। KP के हल्का डिस्ट्रिक्ट वाइज और हल्का जाती सियासत जो है उसके बारे में क्या वहाँ से फीडबैक आया, नताइज क्या है, उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब से कि मुझे और नाज़रीन को बताइए। जी शुक्रिया जो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी नाज़रीन, जो कौमी असम्बली के हल्का जात हैं उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ओवरव्यू है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। तो KPK में जब हम जाते हैं, जब हमने सर्वे करवाया और वहाँ के जो नताइज सामने आए तो वहाँ पे 6 मुख्तलिफ ट्रेंड नज़र आए हमें। सबसे पहले हम लेते हैं हरीपुर को, तो वहाँ पर PTI का मुकाबला PMLN के साथ, और जब आते हैं मालागढ़ में तो वहाँ पे PTI का मुकाबला जो है वो जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। जब पेशावर वैली में आते हैं तो वहाँ पर PTI का मुकाबला जो है वो ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। जब सेंट्रल KPK में आते हैं जिसमें क्वाड डिवीजन है तो वहाँ PTI का मुकाबला ANP और JUIF के साथ है। साउथ में जब जाते हैं डेरा इस्माइल खान और बन्नू की तरफ तो वहाँ PTI का मुकाबला जो है वो JUIF के साथ है। और इसी तरह जब फाटा में जो साबका एक्स फाटा है, अब तो वो KPK का हिस्सा है, वहाँ PTI का जो मुकाबला है वो JUIF और जमात इस्लामी के साथ है। तो यहाँ पर पंजाब की निस्बत KPK में जो पॉपुलर वोट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। पंजाब में 50 से 60% तक है, यहाँ पर 60 से 70% तक जो पॉपुलर वोट है वो PTI के साथ है। और पूरे KPK में आपको यही ट्रेंड नज़र आएगा कि हर जगह पे PTI मेन कंटेंडर्स है और उसके साथ मुकाबले के लिए किसी जगह पे PMLN है, किसी जगह पे ANP है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है या कहीं पे JUIF है। तो वहाँ पे आपको ओवरऑल जो पॉलिटिकल वेव है इस वक्त वो आपको PTI की ही नज़र आती है। मैं यहाँ पे नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि KPK में जो पॉलिटिकल वेव है उसकी खासी अहमियत है। 2002 के इलेक्शन में या उस वक्त वहाँ MMA की वेव थी और MMA ने जीती और उन्हें गवर्नमेंट बनाई। अब इस वक्त बल्कि 2013, 2018 के इलेक्शन और अब जो 2024 में होने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो वेव है वो PTI के हक में है। तो इस वजह से हर जगह पे PTI जो है वो मेन कंटेंडर्स आपको नज़र आती है। अब जो हमारे मेथोडोलॉजी है, रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाया वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ से जाके आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं। और फिर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट्स जो हैं वो हम यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और हमारी वेबसाइट पे भी उसके मुतालिक डिटेल्स मौजूद हैं। जी नाज़रीन, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो KPK में डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलर वोट में से क्या क्या परसेंटेज किस किस सियासी जमात के साथ लोगों ने अपनी वाबस्तगी जाहिर की है वो आपको जो 60 से 70% तो पॉपुलर वोट ओवरऑल है। अब पॉपुलर वोट में से किस सियासी जमात के साथ कितने % लोगों ने वाबस्तगी जाहिर की और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी टीम के ही मुबश्शिर साहब वो आप लोगों की खिदमत में पेश कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी ने 2023 अक्टूबर और नवंबर में एक हल्का जाती सियासत पे पूरे पाकिस्तान में सर्वे करवाया है, जिसके पहले मरहले में हमने पंजाब को कवर किया, उसके बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला किए, आज भी उसी सिलसिले की कड़ी है। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी दी गई राय अच्छी लगे, हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی بہترین آراء سے ہمیں مستفید فرمائیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں۔ ناظرین، آج کا جو ضلع ہے وہ سوابی ہے، سوابی مردان۔ یہ بیسیکلی پشاور ویلی کا ہی علاقہ ہے۔ یہاں پہ ہمیشہ قوم پرست جماعتوں کا ایک یہ علاقے گڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم پرست جماعتیں یہاں پہ کافی مضبوط رہی ہیں، لیکن 2013 کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ان قوم پرست جماعتوں کی جگہ لی، یا کہہ لیں کہ انہیں شکست دینا شروع کی، اور ان ایریاز میں جہاں پہ قوم پرست جماعتیں پہلے مضبوط تھیں، اب پاکستان تحریک انصاف مضبوط دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، سوابی کا جو ضلع ہے اس کے قومی اسمبلی کے 2 حلقے ہیں۔ جو ڈیلیمیٹیشن 2023 الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے، اس کے مطابق اس کے 2 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ پہلا حلقہ N90 ہے، NA90، اور دوسرا حلقہ NA20۔ یہ ناظرین یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ڈیلیمیٹیشن 2023 کی میں بات کر رہا ہوں، کیونککہ جو 2018 کی ڈیلیمیٹیشن یا جو سیٹس تھیں قومی اسمبلی کی وہ 272 تھیں، جن میں سے 6 کم ہو کے اب 266 رہ گئی ہیں۔ تو یہ 2 قومی اسمبلی کی نشستیں۔ اگر ہم یہاں پہ ان کی تحصیلوں کی بات کریں سوابی کی، تو پہلے حلقے میں 19 میں ٹوپی تحصیل ہے، سوابی تحصیل ہے، لاہور تحصیل کے کچھ علاقے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ ٹرائبس کی بات کریں تو یوسف زئی بہت بڑا قبیلہ ہے، قوم ہے، یا کہہ لیں کہ کاسٹ ہے۔ دوسرے نمبر پہ کھٹک ہیں، اوان ہیں، ترکئی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم NA20 کی بات کریں تو اس میں رزار تحصیل ہے اور لاہور تحصیل ہے، منی لاہور جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پہ نا ان کی سوابی کی تحصیل ہے۔ یہ 2 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں سوابی میں۔ اور اگر ہم 2018 کے الیکشن کے نتائج کی بات کریں جو سوابی کے دونوں حلقوں پہ ہوئے تھے، تو پہلے حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اسد قیصر تھے، جو کہ قومی اسمبلی کے سپیکر بھی رہے۔ انہوں نے اس حلقے سے 79,000 سے زائد ووٹ لے کے وہ کامیاب ہوئے تھے۔ دوسرے نمبر پہ آنے والے فضل علی تھے، جو کہ متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، انہوں نے 34,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پہ محمد اسلم خان ANP کے تھے، انہوں نے 26,000 سے زائد ووٹر حاصل کیے، یہ تیسرے نمبر پہ تھے۔ چوتھے نمبر پہ آنے والے سجاد احمد تھے، جو پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار تھے، اور انہوں نے 24,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ ناظرین، یہ 2018 کے الیکشن کا حلقہ 2018 کے الیکشن کا NA18 ہے، پرانا حلقہ ہے۔ یہاں سے اسد قیصر نے یہ سیٹ جیتی تھی۔ ناظرین، اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسی حلقے سے اسد قیصر دوبارہ MNA الیکٹ ہو پائیں گے، یہ سیٹ اپنی بچا پائیں گے، جیت پائیں گے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا اور الیکشن کا دن ہی پتہ چلے گا۔ ابھی ہم اس چیز کو اس طرح اسیس نہیں کر سکتے کہ ہاں، رائے ہم اپنی دے سکتے ہیں کہ کون کتنا پاپولر ہے، کون کتنا غیر مقبول ہے، کون کتنا مقبول ہے۔ تو ناظرین، دوسرا جو حلقہ ہے NA کا، جو پرانا 19 تھا، وہاں سے عثمان خان ترکئی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 84,000 سے زائد ووٹ حاصل کی اور یہ جیت گئے تھے اس سیٹ سے۔ دوسرے نمبر پہ وارث خان تھے، یہ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار تھے، انہوں نے 54,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ تیسرے نمبر پہ عطاء اللہ حق تھے، جو کہ متحدہ مجلس عمل، پھر ایک دفعہ انفارمیشن کے لیے ناظرین کی کہ متحدہ مجلس عمل یہ مذہبی جماعتوں کا اتحاد تھا، جس میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان گروپ اور باقی دوسری جماعتیں شامل تھیں۔ انہوں نے عطاء اللہ صاحب نے 31,000 سے زائد ووٹ لیے، یہ تیسرے نمبر پہ رہے۔ چوتھے نمبر پہ محمد نعیم، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، انہوں نے 16,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ یہ 2018 کے الیکشن کی میں نے بات کی۔ اب اگر ان حلقوں میں ہم پاپولر ووٹ کی بات کریں اور ٹریڈیشنل ووٹ کی بات کریں
تو یہاں پہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ 70% ہے، اور جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے، دڑا بندیوں کا ووٹ ہے، برادریوں کا ووٹ ہے، وہ 30% ہے۔ اگر ان کو مزید بائیفرکیٹ کریں، بائیفرکیشن میں جانے سے پہلے میں ناظرین کو ریپبلک پالیسی نے جو اس کی میتھڈالوجی یوز کی ہے میں وہ آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ سروے کیسے کروائے ہیں۔ تو ناظرین نے پہلے مرحلے پہ پاپولر ووٹ اور ٹریڈیشنل ووٹ کی پیمائش کہ وہ کتنے % ہے۔ دوسرے مرحلے میں جو پاپولر ووٹ ہے اس میں ہم نے مزید اس کو بائیفرکیٹ کرنا ہے، اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، اس کو سیگریگیٹ کرنا ہے اور اس کو تقسیم کرنا ہے کہ کون سی جماعت کتنا حصہ لے رہی ہے، مطلب اس میں پاپولر ووٹ میں کون سی جماعت کا کتنا حصہ ہے اور کیا اس کی پرسنٹیج ہے، کیا اس کی سٹینڈنگ ہے۔ تو یہاں پہ سوابی کے دونوں حلقوں میں جو پاپولر ووٹ ہے وہ 70% ہے اور ٹریڈیشنل ووٹ ہے 30% ہے۔ اب اس کو مزید ہم بائیفرکیٹ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف 63% کے ساتھ پہلے نمبر پہ موجود ہے، دوسرے نمبر پہ ANP ہے جو 18% کے ساتھ ہے، اور تیسرے نمبر پہ ادرس پارٹیز ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے اور جماعت اسلامی ہے، یہ 19% کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہیں۔ ناظرین یہ ایک اوور ویو تھا ضلع سوابی کا، سوابی کے دونوں حلقوں کا، جو میں نے آپ لوگوں کے گوش گزار کیا۔ یہاں پہ ایک بات اور کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پاپولیرٹی جماعتوں کی ہے، اور اگر ہم کینڈیڈیٹ کی بات کریں تو اسد قیصر صاحب جو کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ پاپولر ہیں اپنے حلقے میں، اور ایک دلچسپ اور ایک کڑا مقابلہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اسی انفارمیشن کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے مبشر ندیم کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔